آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور یہ اجلاس کتنے ہفتے جاری رہے گا اور اس میں کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے عمران خان، اس نے جو ہے وہ فوج سے مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس بارے میں بھی آپ سے بات جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی تھوڑی دیر میں 5 تو بج چکے ہیں، شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں جو ہے جو کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اقدامات کیے گئے ہیں کہ سپیکر ایاز صادق صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کو اپنے چیمبر میں بلایا اور وہاں پہ انہوں نے اپنا لائحہ عمل طے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں قومی اسمبلی کے اندرون اور بیرون، جو وہ سارجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، یہ کم و بیش بھی جو ہے وہ 14 دن یعنی کہ 2 ہفتے جاری رہے گا۔ اچھا، اس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس اجلاس میں آج جو ہے بڑے دھماکہ خیز قسم کی قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بم شٹل قانون سازی ہونے جا رہی ہے جی۔ اب بم شٹل قانون سازی کیا ہوتی ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ عام طور پر تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسی قانون سازی عمل میں لائی جائے گی اور تمام اتحادی مسلم لیگ نون کے جو حکومت کے اتحادی ہیں، ان کے تمام اراکین کو اپنے اپنے جو ان کے پارٹی ہیڈ ہیں ان کو پابند کیا ہے کہ اپنے تمام اراکین اسمبلی لے کر اسمبلی پہنچ جائیں، کوئی غیر حاضر نہ ہو۔ اچھا، یہ جو اقدامات ہیں نا سارے، اس سے پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی اہم قانون سازی یا قانون میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، خبر ٹی وی پہ بھی آ جائے گی۔ جب تک یہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے اپلوڈ ہونے تک، تو ہو سکتا ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو۔ اچھا، اس میں جو قانون سازی ہے، اس میں جو وہاں سے ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایسی قانون سازی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کہ جہاں سے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں اور دیگر صوبائی اسمبلیوں میں اراکین اسمبلی، جس کو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے ذریعے الیکشن کمیشن نے کو کہا کہ ان کو نوٹیفائی کریں یہ پی ٹی آئی کے، ان کو حلف سے روکا جائے۔ یہ قانون سازی کوئی ہونے جا رہی ہے، اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ ویورز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل الیکشن کمیشن نے صوبائی جو ایم پی ایز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے۔ اچھا، وہ صوبائی جو اسمبلیاں ہیں ان کے اسپیکر اجلاس بلائیں گے تو اوتھ ہوگا۔ اب یہ کیا لائحہ عمل کیا جا رہا ہے، اور جو قومی اسمبلی میں تو خیر ان کے وہ اوتھ والی بات ہی نہیں ہے، چونکہ 41 جو ہیں وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ گیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں، عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ میں فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے جس سے ہم مذاکرات کریں۔ یہ 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ہے چیئرمین، وہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں کسی کو وہ کون ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ گوہر جو بیرسٹر صاحب ہمارے کلیگ ہیں، ان کو جو ہے وہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ تصور نہیں کیا جاتا، ان کا کوئی وہ ریٹرن موجود نہیں ہے۔ اچھا، ادھر یہ سارے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی والے خود جو ہیں وہ عمران خان کو چیئرمین شپ سے فارغ کر چکے ہیں کہ وہ بانی ہیں جی، چلیں ان کا گھر کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ جو عمران خان نے حالیہ میڈیا سے ٹاک کی کہ جناب جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج، 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ آگے سرکاری امارات کے سامنے احتجاج کے اقرار کے بعد
اب فوج سے مذاکرات کی بات کرنا، پہلے تو یہ کہتے تھے، اچھا ایک یوٹیوبر ہے، اب مجھے نہیں پتا، وہ میں سن بھی رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ اندر کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا اندر کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ ہوتی جھوٹی ہے. تو اس نے کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں 3 مرتبہ ملے اور یہ کہا وہ کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس الفاظ کی یہ جو بات اس نے کی یوٹیوبر نے، یہ بالکل غلط ہے، مسترد کرتی ہے پوری قوم، میں بھی مسترد کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، کبھی آرمی چیف، کوئی بھی آرمی چیف ہو، وہ کبھی جیل میں جا کے کسی سے ملاقات نہیں کی. اگر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا ہوا ہے تو مجھے بتائیں. یہی جو فیک نیوز جو ہے نا پھیلاتے ہیں، یہی ایسے پراپوگنڈا کرتے ہیں. اچھا اب عمران خان نے کہا کہ کوئی نمائندہ مقرر کر دیں، یعنی کہ آرمی چیف سے سابقہ وزیر اعظم ملاقات کا خواہش مند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اور دوسرا نمائندہ مقرر کر لیں جی. اب آپ دیکھیں نمائندہ جو ہوتا ہے نا، جب بھی اس ملک کے اندر مارشل لا لگے ہیں تو سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے نا ایک کرنل جو ہے وہ اریسٹ کرتا ہے، وہاں کوئی لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل نہیں جاتے، جسٹ کرنل جاتا ہے اریسٹ کے لیے. تو نمائندہ کا مطلب یہی ہے، پھر کرنل رینک کا کوئی ہوگا. یہی خیر ان کا عمران خان کا جو ہے وہ نقطۂ نظر ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں سیاستدانوں سے. اگر سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آرمی سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، اٹس مین کہ آپ نے ان کا کچھ نقصان کیا ہوا ہے، آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی بات ہے کہ آپ نے جو ہے جو نقصان کیا ہے اس کی آپ تلافی کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں تو سیاستدان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے یہ کہہ رہے تھے حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کرتے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ کہیں گے ہم نے پتہ نہیں کسی اور سے بھی مذاکرات کرنے ہیں. تو ان کا جو ویژن ہے نا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. اللہ حافظ.